فرصت نہیں، عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں، رات دن کھانے کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ آج کل۔ صحابہ کرام تو گرتے فاقے کی وجہ سے، آج کل زیادہ کھا کے گر رہے ہیں لوگ۔ پہلے زمانے میں کھانا کھاتے تھے بھوک لگتی تھی، اب کھانا اس لیے کھاتے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھاؤ بھوک لگے نہ لگے۔ پہلا تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اور کھا لیتے ہیں اوپر سے، پھر گیس بن جاتا ہے، وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے، پھر چکر آتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قحط مشقت، اور جب تم اللہ کے قانون، یہ دین اللہ کا قانون ہے، اس کے خلاف حکم جاری ہوں گے، پھر خانہ جنگی شروع، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے، کہ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ یہ اخلاق ہیں آج کل۔ پھر کل بہو بھی کہے گی ساس کا دماغ خراب ہے، بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ بہو ساس میں کمیاں دیکھتی ہے، ساس بہو میں کمیاں دیکھتی ہے۔ بیٹی ماں میں کمی نہیں دیکھتی، ماں بیٹیوں میں کمی نہیں دیکھتی، تو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اس کو۔ فرمایا دوستو جب گھر میں اعمال ہوں گے تو گھر میں دین کا ماحول بنے گا۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے؟ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے ہم۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جائے، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب زور لگائے گا تو زور بھی نہیں لگ سکتا، بچے سارے ماں کے، چونکہ ماں تو کھلاتی ہے نا انڈے اور ابا جان دکھاتا ہے ڈنڈے، بچے سارے ماں کے ساتھ، چونکہ گھر میں ہم نے وقت نہیں لگوایا گھر والوں کا۔ 70% آبادی گھروں میں ہے، تو یہ گھر میں اگر محنت کے اعمال ہوں گے، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جیسے لوگوں کی منت خوشامد کرتے ہو نا گشت میں، بھائی جان تشریف لائیے، ایسے گھر والوں سے بات کرو جیسے لوگوں سے بات کرتے ہو۔ لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اپنی اولاد کا اکرام کرو، ہم اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ الٹے اور نفرت دور ہو جاتے ہیں دین سے۔ مرغی دبا کر انڈا نکالا، مرغی بھی مر گئی، انڈا بھی نہ ملا۔ تبلیغ کا کام نرمی کا کام ہے، منت خوشامد کا کام ہے، زور کا کام نہیں ہے، یہ زر کا کام نہیں، یہ زاری کا کام ہے۔ حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا یہ کام۔ اس لیے فرمایا اللہ کے دین قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی۔ ایک وہ کہہ رہی تھی بیٹیاں اپنی ماں سے، امی آپ تو اپنی بہوؤں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو بہو بنایا ہی، میں نے تو بیٹیاں بنایا ان کو، میں تو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں۔ حاجی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے ارے دلی والو تم تو اپنی گھر والیوں کا بہت کہنا مانتے ہو کہ حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانے، جب آتے ہیں نا دکانوں سے دفتر سے تو
दरवाजे पर इस्तकबाल करती हैं, आइए आइए तशरीफ लाइए, मरहबा, ठंडा पिएंगे, गरम पिएंगे। कि जूते के तस्मे वो खोलती हैं, हमारे पाँव की जुराबें वो उतारती हैं। जब हम सो रहे हों तो कव्वा भी नहीं उड़ाती, बच्चे को रोने नहीं देती कि नींद खराब हो जाएगी। ये सारी तरबियत तबलीग की बरकत से हुई। खुद आदमी सारे दिन तबलीग में और कभी सहरोजा भी नहीं लगा घर वालों का, उनका क्या कसूर है? जब औलादें बड़ी हो जाती हैं फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसलिए हुजूर वाली मेहनत होगी। फरमाया जब